أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی تمام منہیات سے باز آ جاؤ. وَذَرُوا، اور ترک کر دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی ہے سود میں سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے یہ عمل نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اعلان سن لو جنگ کی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی حق ہے. لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس آدمی کے ساتھ تمہارا سودی معاملہ چل رہا ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینی ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، مالدار ہو جانے تک، اس کے ہاتھ کے کھل جانے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے اس کے اجر کو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن کی حساب اور عذاب سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹو گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. سورۃ بقرہ کا آخری حصہ چل رہا ہے. 3 حصے سورہ بقرہ کے پہلے گزرے ہیں. پہلے حصے میں توحید کا ذکر تھا، دوسرے حصے میں رسالت کا ذکر تھا، تیسرے حصے میں جہاد اور متعلقات جہاد کا ذکر تھا، چوتھے حصے میں انفاق اور متعلقات انفاق اور اس کے ساتھ تعلیمات انفاق کا ذکر ہے. آخری باب میں 4 فصلیں ہیں. فصل اول میں ترغیب نفقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لو. اور مقصد انفاق بھی ہے، مقصد انفاق اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرے باب میں مثالیں اور شرائط ہیں مقبولیت صدقہ کی اور مردودیت صدقہ کی. صدقہ مقبول کیسے ہوگا، کن شرائط کے ساتھ، اگر مشروط صدقہ ہوگا تو وہ قابل قبول ہے،
اور کن شرائط کے نہ پائے جانے پر وہ صدقہ مردود ہو جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ ساتھ میں 6 امور ہیں جو متعلق ہے صدقات کے ساتھ۔ تیسرے فصل میں جو اب چل رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تیسرے فصل میں صدقات کے متضاد، صدقات کے مد مقابل سود اور ربا ہیں۔ تو سود اور ربا کی حرمت کا ذکر ہے، ساتھ میں اس پر زجر اور توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اور 2 قسم کے لوگوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ ایک وہ ہیں جو اس کو حلال سمجھتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کو حلال تو نہیں سمجھتے ہیں لیکن کرتے ہیں سودی کاروبار، وہ ہے تو مسلمان لیکن ان کو بھی ڈانٹا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ ذکر گزر چکا، گزشتہ آیات کے اندر انہی کا ذکر ہوا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے پاگل آدمی ہو جاتا ہے تو یہ مخبوط الحواس قیامت کے دن اٹھیں گے اور حیران سرگردان پھریں گے۔ پھر اس پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ صدقات بڑھتے رہتے ہیں اور سود یہ ہمیشہ خسارے اور نقصان کا سودا ہے، اور اہل ایمان کی صفات بھی بطور تضاد کے ذکر کیے گئے۔ آج کے جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس میں 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، 4 آیات۔ پہلی آیت میں خطاب خاص ہے جو ایمان کے ساتھ سودی کاروبار کرنے والوں کو ہے۔ دوسری آیت میں ان کے لیے توبیخ اور زجر ہے۔ تیسری آیت میں تعلیم الاخلاق ہے کہ تنگ دستوں کو مہلت دو، اور چوتھی آیت میں آخرت کے اس دن سے ڈرایا گیا ہے جس دن بندہ اللہ کو کہے گا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، یا اللہ مجھ پر تصدق کر دے، مجھ پر مہربانی کر دے، میرے جرائم کو معاف کر دے۔ تو اس دن سے ڈرایا گیا ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگوں پر تصدق کرو، لوگوں کو مہلت دو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں بھی مہلت دی جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کے مقتضیات میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ڈالتے ہوئے، تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے رک جانا، باز آ جانا جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تقوی خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے سارے کے سارے گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ لگا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، تمام کے تمام منہیات سے بعد آ جاؤ، جہاں جہاں اللہ نے جو جو منع کیا۔ اب گویا کہ اس آیت کا تعلق پوری کی پوری صورت سے ہے۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، واتقوا اللہ، تو تم شرک سے بچو اور توحید اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی رسالت پر اعتراضات نہ کرو بلکہ اس کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کی مخالفت سے بچو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی مخالفت سے بچو۔ واتقوا، جہاد کی مخالفت سے بچو، جہاد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، واتقوا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے، بخل سے بچو۔ واتقوا، اور صدقہ خیرات صدقات کرو، سود سے بچو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کے اندر ساری کی ساری چیزوں سے منع کرنا آگیا، اس کو کہتے ہیں تعمیم۔ اور آگے آ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو چیز آپ نے پہلے آپ کے پاس ہوں اور پھر اسے ترک کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زر چھوڑ دے، ذرو چھوڑ دو
ما بقی من الربا، جو سود میں سے باقی ہیں، جو باقی ہیں یعنی سود میں سے۔ ما بقی من الربا کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے دو تفسیریں علماء نے کی ہیں۔ نمبر 1، ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو کچھ تمہارا باقی ہے سود میں سے۔ ایک آدمی کو آپ نے 1000 روپے دیے، 1000 روپے پر آپ نے کیا کیا؟ 100 روپے اضافہ کہ جب مجھے قرض دو گے تو 1100 دو گے۔ اب وہ 1 مہینہ نہیں دے سکا، 2 مہینے نہیں دے سکا، 3 مہینے نہیں دے سکا، 1400 ہو گئے، 1300 ہو گئے۔ تو فرمایا ذروا ما بقی من الربا، اپنے اصل پیسے لے لو، 1000 روپے لے لو، اور جو 300 پر بنا ہے، 400 بنا ہے، وہ چھوڑ دو۔ ما بقیہ یا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کیا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، بڑا سود تو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بڑا سود کیا تھا؟ یعنی قرض لیتے تھے، قرض پہ پیسے لیتے تھے، اور قرض کے اوپر پیسے بڑھاتے جاتے تھے، جو اضعافا مضاعفہ کئی گنا تک بڑھ جاتا تھا، وہ تو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا اب سود کی باقی صورتیں جو ہیں، جتنی صورتیں ہیں، بیمہ کی صورت ہے، سود کے اندر بانڈ کی صورت ہے، انعام بانڈ، سود کے اندر جو ہے کیا ہے، وہ لاٹریاں اور دوسری وہ چیزیں جو کیا ہیں، جو سود کے اندر آتی ہیں اور ہیلے بہانے بنا کر اسے سود کے طور پہ کیا جاتا ہے سود، لیکن لوگ اسے سود نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ذروا ما بقی من الربا، سود کی بڑی صورت کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جتنی صورتیں ہیں، ما بقیہ جتنی بقیہ صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، کیونکہ تم مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہہ دیا کہ تم مومن ہو، تو پھر کہاں اگر تم مومن ہو، تو یہ تو تضاد ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو سود چھوڑ دو، پھر کہتے ہیں چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، تو یہ پھر اگر تم مومن ہو کا کیا معنی ہے؟ سوال بنتا ہے نا کہ اگر تم مومن ہو پھر کیا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی 2 تفسیریں کی علماء نے۔ یہ ان کنتم مؤمنین، ان یا تعلیلیہ ہے، تعلیلیہ، کیونکہ تم مومن ہو، لہذا مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سود چھوڑ دو، اور بقایا جات سود بھی چھوڑ دو، ما بقیہ بھی کیا کر دو، باقیات سود بھی ترک کر دو، سود بھی ترک کر دو، باقیات سود بھی ترک کر دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ تم مومن ہو۔ یہ ان تعلیل علت وجہ بیان کرنے کے لیے۔ یا بعض دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہ ان یہاں شرطیہ ہے، لیکن یہ ترغیب کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیٹے کو کہتے ہیں میری بات مانو اگر تم میرے بیٹے ہو، تو بیٹا تو ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے شک ہے کہ تم بیٹے ہو کہ نہیں ہو، یہ ترغیب کے لیے کہتے ہیں میرے بیٹے ہو اس لیے میری مانو، تم مومن ہو اس لیے کیا سود سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان سن لو، بحرب، جنگ کی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے۔ اگر اس کے مخاطب کافر ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نائب بن کر مجاہدین تم سے قتال کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہاری گردنیں اڑائیں گے، کیونکہ تم سودی کاروبار کرتے ہو، سودی لین دین کرتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم باز نہ، مسلمان اگر مخاطب ہو تو پھر یہ معنی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اے مسلمان ہو تم باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ جنگ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا امیر جو مسلمانوں کا ہوگا، بادشاہ مسلمانوں کا، وہ مسلمان مجاہدین کو تیار کرے گا اور سود خواروں کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ حرب من اللہ اور رسولی ہی ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ظاہری اذن ہے اور یہ ظاہری جنگ ہے۔ ایک باطنی جنگ ہے۔ باطنی جنگ بمعنی یہ ہے کہ اللہ کے عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے جو تم پر خشک سالیاں، قحط سالیاں، اللہ کی جانب سے جو تم پر تنگ دستیاں اور غربتیں اور قرضوں کے بوجھ آئیں گے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم مہنگائی کی چکی میں پس جاؤ گے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ معنی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہ آئے، سودی کاروبار کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور تمام اسلامی ممالک اس کے کیا ہیں، اس کے اندر مبتلا ہیں. اب کیا کریں؟ بندہ کدھر بھاگے، جائے کہاں؟ اللہ کی جنگ سے کہاں بچے؟ مفتی تقی صاحب نے غیر سودی بینکاری کے اوپر کام کیا. اسرائیلی رپورٹ ہیں، یہودیوں کی رپورٹس موجود ہیں کہ اسامہ بن لادن سے زیادہ خطرناک مفتی تقی ہے. کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہماری وہ اقتصادیات کے اوپر جو ہے نا، وہ ہمیں جو چیز ہماری خوراک بنی ہوئی ہے، جو سود ہم دنیا، آپ ورلڈ بینک اور IMF کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان سے سودی لین دین کرتے ہیں، سودی قرضے لیے ہوئے ہیں، اور سود کا یہ خاصہ ہے. اور جب مسلمان ہو کر آپ کیا کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، تو پھر اسلامی ممالک کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی طرح کے حالات آئیں گے جو موجود ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اگر کسی نے سود لیا نہیں ہوگا تو سود کا غبار اس کو ضرور لگا ہوا ہو. اب آپ کہاں بچیں گے؟ آپ بینکوں میں جاتے ہیں، آپ بینکی علماء نے لکھا ہے کہ بینک کے سائے میں بیٹھنا جو ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تقوی یہ ہے. ہمارے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں، AC کے اندر جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کہاں بچیں. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَجِينَ، اگر تم باز آ گئے، توبہ کر لی، تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں تمہارے مال کا اصل ملے گا. رأس المال، اصل مال جو ہے. سودی کاروبار کیا ہے اور سود چھوڑ دی ہے، تو اب کیا ہے، جو قرضہ، اصل قرضہ جو ہے وہ تمہیں لینے کا حق حاصل ہے. لکم لام استحقاق کے لیے ہے. فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں استحقاق ہے اپنے اصل مال لینے کا. لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو. لا تظلمون، ظلم نہ کرو کہ لوگوں سے کہہ دو میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ کیا کرو، میرا سودی پیسہ اس کے ساتھ دینا پڑے گا. اگر تم نے میرے ساتھ 1000 پر 100 روپے کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ دینا پڑے گا. ولا تظلمون، تم پہ ظلم بھی نہ کیا جائے کہ تمہارا رأس المال ہی کھا جائیں. یہ تو سودی کاروبار تھا، جو تمہارے اصل پیسے وہ بھی غائب، وہ بھی ختم نہیں. آگے اب چونکہ معاملات قرض کے ہیں، اب قرض کے اندر ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہوا ہے، قرض لے رہا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پہ عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ الصدقۃ بعشرۃ امثالها والقرض ب18، کہ صدقے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا اجر 10 گنا ہے، اور جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا اجر 18 گنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے، علامہ راضی نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ قرض وہ آدمی لیتا ہے جو حقیقتاً مجبور ہوتا ہے، جو واقعتاً مجبور ہوتا ہے وہ قرض لیتا ہے. ورنہ اگر کسی کی ضرورت نہ ہو تو کون جو ہے نا قرض لینے کے قرض کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور صدقہ جو ہے، کبھی کبھی بندہ جو صدقے کا مستحق نہیں ہوتا وہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور جو آپ یہ آندھا آن دو، کوئی گال نہیں، ویسے کہہ دیتا ہے، وہ خود آ رہے ہیں تو آنے دو. ہاں، وہ ایک آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو بیوی نے کہا چلو شوربہ تو کھا لو. تو وہ شوربہ جب ڈالنے لگی تو بیچ میں بوٹی آ گئی، تو اس نے روکنے کی کوشش کی. نہیں کہتے جو آپ آندھے وہ آندھے، کوئی گال نہیں، یہ خود آتا ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَاتَّقُوا جیم. تو اب مالدار اگر غریب آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، مقروض ہیں، تو مقروض کو کیا کرو، اسے مہلت دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
اگر تنگ دست آدمی ہیں تو نظرۃ انتظار ہے اس کو، یعنی مہلت ہے اس کے لیے، الی میسرہ مالدار ہو جانے تک، اس کا ہاتھ کھل جائے پھر آپ کو قرضہ دے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قرضے کے اوپر سود بناتے جاؤ، سود پہ سود بڑھاتے جاؤ، وہ قرضے سے معذور ہے، کمزور ہے۔ اگر مالدار ہیں اور پھر بھی ٹال مٹول کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الغنی ظلم، غنی آدمی اگر ٹال مٹول کرتے ہیں تو یہ ظالم ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ اسی لیے اگر آپ کا کسی کے ساتھ قرض معاملہ ہے اور قرض لین دین ہے تو قرض پر آپ کیا کریں، انسانوں کو مہلت دیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ رب العالمین کے فرشتے حساب کتاب لینے آئے اور اسے حساب کرنے لگے، تو پوچھا تمہارا کیا حال تھا؟ کہنے لگے میں متمول آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اور مجھ سے لوگ قرض لے لیتے تھے، تو جو لوگ غریب ہوتے جو دینے کی استطاعت رکھتے تھے انہیں میں مہلت دے دیتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب تمہارے پاس ہو جائیں گے دے دینا۔ تو وہ جب دے دیتے تھے، اور جن کے پاس جو ہے استطاعت نہیں ہوتی تھی، ادائیگی سے قاصر ہوتے تھے، ان کو میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا اس کو بھی معاف کر دو، یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا رہا ہے، تم اللہ رب العالمین کے طرف سے کیا کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو اگر تم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم پہ وہ ارحم الراحمین ذات رحم کرنے والی بن جائے گی جو آسمان کے اندر موجود ہے، آسمان والی ذات تمہارے اوپر جو ہے نا رحم کرنے والی بن جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس میں نے جو ہے میرے پاس لاکھ روپے ہیں، یہ 6 مہینے میں اتنے پیسے کما لیتا ہے، لہذا اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس پر 6 مہینے گزر گئے تو اگر اس کے اوپر میں کاروبار کرتا تو اس کے اوپر تو جو ہے نا یہ میرے 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں، 1,50,000 ہو جاتے ہیں، 1,20,000 ہو جاتے ہیں، لہذا تم اب اس طرح کرو کہ تم بھی مجھے 1 لاکھ کے بجائے 1,20,000 دو، کیونکہ اس کے اوپر تو مجھے اتنا فائدہ آ سکتا تھا۔ یہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تنگ دست ہے تو اس کے لیے مہلت ہے، اِلیٰ میسرہ ہاتھ کھل جانے تک، مالدار ہو جانے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، تصدق کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ ہی بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ یہ بھی ترغیبی جملہ ہے، یعنی تم جانتے ہو نا، تم جانتے ہو کہ اس کا کتنا اجر ہے کہ اگر معاف کر دیا جائے۔ یہ قرض کے اندر بالاتفاق ایسا ہے، قرض اگر آپ معاف کر دیتے تو معاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اگر آپ کا مقروض ہے اور اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، احناف کا فتویٰ اسی پر ہے کہ آپ زکوٰۃ معاف کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، قرضے کے اندر زکوٰۃ کی کٹوتی اگر آپ کر دیتے ہیں غریب کو تو اس سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ قیامت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، تم نے بہت سارے جرائم کیے ہوں گے، بہت ساری تنگی ہوگی تمہیں، تمہارے اعمال کم پڑ جائیں گے، تم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑو گے، اللہ جی مجھے مہلت دے دو، اللہ جی میرے اوپر تصدق کر دو، میرے اوپر مہربانی کر دو۔ تم بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی طرح لجاجت کرو گے جیسے قرض خواہ تمہارا قرضدار تمہارے سامنے منت سماجت کرتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو، یا اللہ یار مجھے مہلت دے دو، تیری مہربانی ہوگی، مجھے ٹائم دے دو، میرے پاس نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، میرے تنخواہ میں سے اتنا بچتا نہیں ہے، مہربانی کر۔ تو کہتا نہیں چل اس کو پکڑو تھانے میں لے جاؤ۔ تھانے میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے کتنے دے سکتے ہو، کہتے 500 مہینے کا دے سکتا ہوں، کہتے چلو۔ تو یہ آپ قرض خواہ جو ہے نا وہ تھانوں سے بھی ڈرتے ہیں بیچارے، پھنس جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا دے دیا جائے گا نفس کو، جزاء ما کسبت، جزاء ما کسبت، بدلہ ہر اس چیز کا جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، کوئی جرم کیا نہیں ہے اور وہ اس کے کھاتے پہ ڈال دیا جائے، یا جرم کی سزا کم ہے اور اس سے زیادہ دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، پورا جزا اور پوری سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین اس دن کی سزا سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اس دن کے یوم الجزا اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔